السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے پر غور کریں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ طائفۃ منہم، طائفۃ ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان یضلوا کا کہ وہ بہکا دے آپ کو۔ کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کسی شخص نے چوری کیا اور اس کے قبیلے کے لوگ آ کر کے اس کی طرفداری کرتے ہیں، اور جس نے چوری نہیں کیا تھا اس کے اوپر الزام لگانے کی کوشش کرتے۔ تو اسی کا سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ ایک گروہ نے، ان میں سے اس نے کوشش کیا تھا کہ وہ آپ کو صحیح فیصلے سے روک دے، یعنی وہ بہکا دے آپ کو صحیح فیصلے سے۔ یضلوا کا، وما اور نہیں، یضلونا وہ بہکاتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یضرون کا وہ نقصان دے سکتے آپ کو، من شیئن کچھ بھی۔ یہ کلام ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اب کوئی اگر کسی کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے مسلمان کے اعمال بتا کر کے، یا آدھی ادھوری بات بتا کر کے، یا قرآن کی آیت آدھی بتا کر کے، یا حدیث آدھی بتا کر کے، تو وہ اس کو دیکھیں، کسی کے گمراہ کرنے سے کسی کی ہدایت چھنتی نہیں ہے۔ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اب جسے اللہ نے ہدایت دیا یعنی وہ ہدایت کا حقدار تھا، وہ ہدایت کا متلاشی تھا، وہ ہدایت کا چاہنے والا تھا، اللہ نے اسے ہدایت دیا۔ اب کوئی اگر اس کو مسلمانوں کے اعمال بتائے، آدھی ادھوری دین کی بات بتائے، اور ہم ڈریں کہ وہ کہیں اس سے گمراہ نہ کر دیں اس کو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے گمراہ کرنے سے اللہ کی ہدایت نہیں چھنتی، ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ تو یہاں پر وہ لوگ فیصلہ غلط کروانا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور نہیں وہ بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو۔ تو یہ ایسا کر کے اپنے آپ کو ہی بہکا رہے، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی، من شیئن کچھ بھی وہ نقصان نہیں دے سکتے۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا، وَأَنزَلْنَاهُ اور نازل کیا اللہ نے، عَلَيْكَ آپ پر، کتاب کو، والحکمت اور حکمت کو، یعنی اللہ نے نازل کیا آپ پر، کتاب بھی نازل کیا اللہ نے اور حکمت بھی نازل کیا۔ حکمت سے مراد حدیث بھی نازل کی۔ وَعَلَّمَكَ اور سکھایا آپ کو، ما وہ جو، لم نہ، تکن تھے آپ، تعلمون آپ جانتے، اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ اور ہے، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیہ کا آپ پر، عظیمہ بہت بڑا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام مقدس کو نازل فرمایا۔ لخیرہ نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں۔ ہم لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، سرگوشی کہتے ہیں تانافسی، یا چھپ کے بات کرنے کو، چھپ کے۔ تو یہ جو باتیں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو خیر کون سی بات میں ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کہ خیر کی باتیں کون سی۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، لا خیر نہیں کوئی بھلائی، فی کثیر بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، ان کی سرگوشیوں میں بہت سی خیر نہیں ہے، الا مگر سوائے، من اس کے جو،
امرا حکم دے بے صدقات صدقے کا، تو ہم جو آپس میں بات کرتے ہیں ان بات کرنے میں اگر ہم صدقے کے تعلق سے کسی کو ابھار رہے ہیں تو وہ بہتر بات ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی او یا معروف، نیکی کی بات، معروف بات یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے معروف ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں۔ دوسری سرگوشی، دوسری آپس میں بات بہتر وہ ہے جو نیکی کی بات ہو، یعنی ہر نیکی کے کام کرنے کی ایک دوسرے کو ترغیب دینا۔ او یا اصلاح کا بین الناس، درمیان لوگوں کے۔ اور تیسری بات اللہ نے بتائی کہ جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں اس میں بہتر بات وہ ہے کہ ہم آپس میں لوگوں کے اندر میں جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، جھگڑا ہے، اس کو دور کریں۔ یہاں فرمایا او اصلاح کا بین الناس، درمیان لوگوں کے، یعنی لوگوں کے درمیان جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے، لوگوں کے درمیان من مٹاؤ ہو گیا ہے یا آپسی جھگڑا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کرنا، یہ بہت بہتر بات۔ اور یہ بات کے تعلق سے ایک شرط اللہ رب العزت نے لگائی، وَمَن يَفْعَلْ، اور جو کوئی کرے گا، یفعل کام کرے، فعل عمل کرے گا، ذَلِكَ ابْتِغَاءَ، یہ چاہنے کو، مطلب یہ فعل وہ کیوں کرے گا؟ یہ چاہنے کو، مردۃ اللہ، رضامندی اللہ کی، یعنی وہ آپس میں جو جھگڑا سلجھانے کا کام ہے یا نیکی کا کام کرنے کا، معروف کام کی وہ ترغیب دلا رہا ہے یا صدقے کی وہ رغبت دلا رہا ہے، یہ سب کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، مرضات اللہ، رضامندی اللہ کی چاہنے کے لیے کر رہا ہے۔ فسوفا، تو ان قریب، نوتیہم، ہم دیں گے اسے، اجرن، اجر عظیما، بہت بڑا، تو یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے آپس میں اس طرح کی باتیں کرنا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، رسول کی مخالفت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو تعلیمات دی ہے قرآن و حدیث کی، اللہ کے حکم کی، اس کی مخالفت کرنا، من بعدی، بعد اس کے، ما جو تبینہ، واضح ہو گئی، لہو، اس کے لیے، ہدا، ہدایت، مطلب وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے اس وقت جبکہ اس کے اوپر بات واضح ہو گئی، اس کے سامنے واضح طور پر اللہ کا کلام، نبی کا فرمان آ چکا، اس کے بعد وہ مخالفت کرتا ہے۔ اور وہ پھر آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرتا ہے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ۔ اللہ کے دین کی بات اس کے سامنے ثابت ہو گئی ہے، قرآن حدیث اس کے سامنے آ چکا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کے طرز عمل پر آپ کی اتباع نہیں کرتا، مومنوں کی اتباع نہیں کرتا، یہاں مومن سے مراد صحابہ ہیں، تو اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ، تو وہ پیروی کرے، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ، یعنی وہ پیروی کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ، صحابہ کے طریقے سے، صحابہ کے طرز عمل پر وہ قرآن و حدیث پر عمل نہیں کرتا، اس کے علاوہ وہ عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کا انجام نولی ہے، ہم پھیر دیں گے اسے، ماں، جدھر، تولا، وہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ، اور ہم جلائیں گے اسے، نسلی، اور ہم جلائیں گے اسے، جہنم، جہنم میں۔ تو وہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے واضح ہو گئی اس کے پاس، قرآن و حدیث واضح طور پر اس کے پاس آ گیا، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث واضح طور پر آ گیا، قیامت تک اس کی حفاظت کر دی گئی، اور صحابہ کرام نے کس طریقے سے عمل کیا یہ بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم قرآن و حدیث کو ویسے عمل نہ کریں جیسے صحابہ نے کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نولی، ہم پھیر دیں گے اسے، ما تولا، جدھر وہ پھرے گا، یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے وہ جدھر پھرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ، اور ہم جلائیں گے اسے، جہنم، جہنم، وساعت، اور کتنی بری ہے، مسیرہ، لوٹنے کی جگہ، ٹھہرنے کی۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 113، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو لوگوں کی ایک گروہ نے یقیناً ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آپ کو بہکا دیں، یعنی آپ کو صحیح فیصلہ نہ کرنے دیں، دوسرے کی طرفداری کر رہے تھے جو واقعی مجرم تھا، اور جو مجرم نہیں تھا یعنی یہودی، اس کے خلاف فیصلہ دینے پر آمادہ کر رہے تھے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکا سکتے، تو وہ غلط بیانی کر کے کسی کو بہکا دیں گے ایسا نہیں، اور کوئی بھی شخص کتنی ہی غلط بیانی کرے، اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ہدایت دے دی ہے تو وہ اس کو چھین نہیں سکتا۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی کبھی برائی کر کے یا قرآن کی آدھی آیتیں پیش کر کے خود اپنی مرضی سے اس کا مفہوم بتانا، یا حدیث آدھی پیش کر کے اس کا اپنے طریقے سے مفہوم بتانا،
اور ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غیر مناسب بات کہی، نعوذ باللہ، یا صحابہ اکرام نے یہ غیر مناسب بات کہی، تو ایسا اگر کسی کو کوئی سمجھا رہا ہے تو اس سے اس کی ہدایت چھن جائے گی، ایسا کبھی نہیں۔ ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، ہدایت کب چھنتی ہے وہ اس کا ایک الگ معاملہ ہے، اور وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو نہیں بہکا سکتی، اور وہ آپ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ایک بہت قیمتی بات جو اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث بھی وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوئی ہے، جس طریقے سے قرآن نازل ہوئی۔ قرآن وحی متلو ہے یعنی تلاوت کرنے والی، اور حدیث غیر متلو ہے یعنی اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن عمل کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اجر کے اعتبار سے ضرور تھوڑا سا فرق ہے کہ قرآن پر ایک ایک لفظ کی 10 نیکی ملتی ہے، اور حدیث کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن جاتا ہے وہ شخص جو حدیث سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کو خوش و خرم رکھ، اس کو تر و تازہ رکھ جو مجھ سے حدیث سیکھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے اور دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ تو ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حدیث سیکھیں، اسے یاد کریں اور دوسروں کو پہنچائیں۔ تو ایک فضیلت تو ہے حدیث سیکھنے کی بھی، لیکن ویسی نہیں جیسے قرآن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف کی ایک نیکی اور ایک 10 کے برابر۔ تو یہ اجر کے اعتبار سے، کیونکہ قرآن ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، حدیث نہیں پڑھتے، لیکن عمل کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں۔ احکام و مسائل جو بیان کیے گئے ہیں اس پہ عمل کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اور آپ دیکھیں بار بار آپ دیکھیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پھر نہیں کہا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی یہ دونوں اطاعت مل کر کے آپ کو عمل پر کھڑا کر سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ آپ نماز صرف قرآن کو پڑھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طریقے سے حج، اسی کے طریقے سے روزہ، اسی طریقے سے زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے سارے معاملات آپ دین کے اندر دیکھ لیں، آپ بغیر حدیث کے عمل نہیں کر سکتے۔ تو حدیث بھی وحی الہی ہے۔ بعض لوگ حدیث سے روکتے ہیں کیونکہ وہ دین سے نفرت کرتے ہیں، تو دین سے نفرت کرنے کی وجہ سے وہ قرآن سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن سے روک نہیں پاتے، اور پھر وہ حدیث سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں یہ شک ڈال کر کے کہ حدیث کے اندر بہت اختلاف ہے، جو جیسا چاہتا ہے اس کو صحیح کر دیتا ہے، غلط کر دیتا ہے۔ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، یا یوں کہہ دیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ہے اسی طریقے سے حدیث کی بھی حفاظت کی، کیونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ سبھی جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ سب کے نزدیک صحیح حدیث صحیح ہے، اور ضعیف اور موضوع جو محدثین نے جو اصول طے کیے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس کے مطابق وہ صحیح اور ضعیف اور موضوع بتاتے ہیں۔ امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حدیث کو بھی وحی کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور نازل کیا اللہ نے، عَلَيْكَ کتابہ، طرف آپ کے کتاب کو، والحکمت، اور حکمت۔ تو اللہ نے آپ کے طرف کتاب نازل کیا یعنی قرآن نازل کیا، اور کیا نازل کیا؟ حکمت۔ تو حکمت نازل کیا یعنی اس قرآن کو سمجھایا ہے حدیث کے ذریعے سے۔ تو حدیث بھی حکمت ہے، نازل کی ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام پہ اللہ رب العزت وحی نازل فرماتا ہے، اور اس وحی کے ذریعے سے دنیا میں کس طریقے سے زندگی جینا ہے یہ دنیا والوں کو کی طرف خبر پہنچائی جاتی ہے۔ اور آپ پر اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا، یعنی اپنا بیان نازل فرمایا، اور اس بیان کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو منتخب کیا، اور ہمارے لیے جس نبی کو منتخب کیا وہ رحمت للعالمین امام الانبیاء کو منتخب، کہ آپ کے ذریعے سے اللہ کے کلام کو ہمیں سمجھایا گیا، اور سمجھانے کے لیے بھی دوسری وحی یعنی حدیث کو یا حکمت کو بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس تعلق سے سورہ شعراء آیت نمبر 52، سورہ شعراء آیت نمبر 52، اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح بھیجی ہے، آپ کتاب کو نہ جانتے تھے، یعنی آپ کو نہیں جانتے تھے، اور ہم نے اپنے طرف سے آپ کے طرف روح بھیجی ہے۔ اللہ اکبر، روح کا مقام دیا اس قرآن۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر روح کا کیا مقام، تو یہ روحانی غذا ہے، ہماری روح کی غذا ہے قرآن، اور اسی قرآن کو اللہ نے روح کہا۔ یعنی جس جسم کے اندر قرآن نہیں ہے وہ ویران کھنڈر کی طرح ہے، کہ گھر تو ہے لیکن ویران ہے، تو جس دل کے اندر قرآن نہیں وہ ویران کھنڈر کی طرح۔
اس کے اندر گویا کہ روح نہیں، اس کے اندر اسپرٹ نہیں، اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز نہیں، اس کے اندر زندگی جینے کا سلیقہ نہیں، وہ مردہ ہے، مردہ چل رہا ہے پھر رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن نہیں، اور قرآن ہی معاشرے کو زندہ کرتا ہے، قوموں کو زندہ کرتا ہے، جیسے کہ گویا کہ اس کے اندر روح آ گئی۔ اس طریقے سے سورہ قصص آیت نمبر 86 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کو امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے پروردگار کی مہربانی سے، یعنی یہ اللہ کی مہربانی سے نازل۔ آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر، ان کی اکثر خفیہ سرگوشیاں، خفیہ سرگوشی یعنی دھیرے دھیرے بات کرنا یا سیپریٹ ہو کر کے بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ تو ہم جتنی بھی باتیں آپس میں کر رہے ہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ بھلائی کب ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بیسک 3 باتوں کو بیان فرمایا۔ مگر جو شخص صدقے کی ترغیب دلا رہا ہے ایک دوسرے تو صدقے کی ترغیب دلانے کے تعلق سے قرآن میں اور بھی کئی مقام میں فرمایا، جیسے سورہ حدید آیت نمبر 18، سورہ احزاب آیت نمبر 35، اور کئی حدیثوں کے اندر بھی اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، جیسے بخاری شریف حدیث نمبر 1417 1417 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1016۔ اس میں فرمایا، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر۔ تو پہلی آپس میں ہماری بات کہ ہم صدقے کے تعلق سے بات کریں، دوسری یا نیکی کی بات۔ تو نیکی معروف ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں، جیسے یہاں پہ فرمایا الا من امر بصدقات او معروف، اور معروف بات، تو معروف ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو معروف کا حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو۔ تو ہر نیکی کا کام، معروف کام وہ ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روک دیں۔ سورہ آل عمران، سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معروف کا کام ہے۔ تیسرا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتایا، یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دینا۔ لوگوں کے درمیان صلح کا حکم کب دیا جاتا ہے؟ جب ان کے اندر آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا، مسلمان نے آپس میں لڑ لیے یا انسانوں نے آپس میں لڑ لی، پڑوسی نے یا خاندان کے اندر، گھر کے اندر کوئی اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کا دور کرنا اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، جیسے آگے اللہ نے فرمایا، اور جو کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے جلد بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کا بڑا اجر کیا ہے؟ اللہ کا بڑا اجر اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی جنت۔ تو یہ آپس میں لوگوں کے لڑنے، اختلاف کو ختم کرنا، یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تعلق سے دوسرے مقام پر بھی فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 1، سورہ انفال آیت نمبر 1 میں اللہ فرماتا ہے، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کرو، یعنی یہ جو من مٹاؤ ہے، یہ جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے، یہ جو ایک دوسرے سے تم نے جو روٹے ہوئے ہو، بات کرنا بند ہے، اس کو ٹھیک کرو۔ سو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور کیا ہے تقوی؟ اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے کا حکم مانو۔ اب اس کے بعد اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پہلے آپس کا اختلاف ختم کرو۔ یہ اجتماعیت اسلام کے اندر اتنی اہم ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو پکڑو، کیسے؟ جمیعا، مل کر کے پکڑو۔ 2 باتیں یہاں پر، تو اجتماعیت ختم ہوتی ہے آپس کے من مٹاؤ سے، آپس کے اختلاف سے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ اختلاف ختم ہوگا۔ دوسری طرح اللہ فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر، اور اگر ایمان والوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر دونوں میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے، اس سے لڑو جو زیادتی کرتا، لڑ کر کے اس کو ختم کرو زیادتی کو، اور ملوا دو ان کو آپس میں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم کے طرف پلٹ آئیں۔ مطلب یہاں تک ان سے بحث کرنا ہے یا لڑنا ہے یا سمجھانا ہے کہ وہ واپس اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر اگر وہ پلٹ آئیں تو دونوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو۔ صلح کرانے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی یہ صلح کرانے میں بھی انصاف ہونا چاہیے، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق ہم سے محبت کرے تو ہمیں انصاف کرنا ہوگا، آپس کے اندر بھی انصاف، بیوی اور بچوں کے اندر بھی انصاف، پڑوسی کے اندر بھی انصاف، اور 2 مسلمانوں کے بیچ انصاف۔ مومن تو بھائی ہی ہے، مومن آپس میں بھائی ہی ہے،
بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. بار بار اللہ کہہ رہا ہے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کب رحم کیا جائے گا؟ اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 224 224. اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ اس سے بچنے کے لیے کہ تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو. دوسرا کیا فرمایا؟ ایک تو اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، یعنی قسم کھا کر کے اور اپنے مال کو اچھا بنا کر کے بیچنا یہ مت کرو، اور تم نیکی کرو اور گناہ سے بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو. لوگوں کے درمیان اصلاح کرو یعنی آپس میں وہ لڑ رہے ہیں تو اصلاح کرو. اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب ہم دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم جو چغلی کرتے ہیں تو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں، دو انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں. غیبت کرتے ہیں، اس میں اس کا بھی نتیجہ آپس کے اندر نفرت پیدا کرنا. چغلی کا نتیجہ، جھوٹ کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر جدائی پیدا کرتے ہیں، جبکہ ہمارا خالق ہمیں حکم دے رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر اخوت، بھائی چارگی اور محبت، ان کے اندر ایکتا پیدا کرو. لیکن ہم جھوٹ بول کر کے، چغلی کر کے اور غیبت کر کے دونوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں، بغض پیدا کرتے ہیں، عداوت پیدا کرتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں. کیا حساب دیں گے اس کا؟ کیا اس کی جرم ہے؟ اب دیکھیں آپ کو میں حدیث بتاتا ہوں کہ اس کا اجر کیا ہے ملوانے کا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے. وہ شخص جھوٹا نہیں، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دو لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا چاہتا. بتائیں جھوٹ جیسے سخت جرم، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر صلح پیدا کر رہا ہے، محبت پیدا کر رہا ہے، ایکتا پیدا کرنا چاہتا ہے. بس وہ اس کام کے لیے کسی اچھی بات پر چغلی کھاتا ہے، کسی اچھی بات پر وہ چغلی کھاتا ہے یا اس سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہتا ہے، اس سلسلے کی کوئی وہ اچھی بات کہتا ہے. بخاری و مسلم دونوں روایت کیا. بخاری شریف حدیث نمبر 2692 2692 2692 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2605. ایک اور حدیث جو تفسیر ابن کثیر لے کر کے آئے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، امام احمد نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو درجے کے اعتبار سے یعنی نیکی کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے نماز اور روزے اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں. آپ نے فرمایا وہ عمل لوگوں میں صلح کرا دینا ہے، وہ عمل لوگوں میں صلح کرا دینا. اب دیکھیں نماز روزہ اور صدقہ اس سے افضل صلح کرانا اور آپس میں لڑوا دینا، آپس میں غیبت کر کے برائیاں بتا کر کے کہ تمہارے ساتھ اس نے ایسا کیا، تم کو ایسا کہا، تو یہ عمل کیسا ہوگا؟ حدیث کو پھر سے سماعت فرمائے وہ عمل لوگوں میں صلح کرا دینا ہے. اور فرمایا لوگوں کے باہم تعلقات کو خراب کر دینا تو ایک ایسا عمل ہے جو تباہ و برباد کر دینے والا عمل، جو ہمیں تباہ اور برباد کر دے گا. وہ عمل کہ ہم نے دو مسلمان کو اگر آپس میں لڑوایا ہے یا دو انسان کو آپس میں لڑوایا. مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 444 اور 445. ابو داؤد میں بھی حدیث ہے اور ترمذی میں بھی حدیث ہے. ابو داؤد 4919 4919 اور ترمذی 2509. اب آج کی کلاس کی سب سے اہم آیت، اور سبھی آیت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، واقعی ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے، لیکن اس آیت کا مقامی الگ ہے. آیت نمبر 115 اور جو شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے، اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے، ہدایت یعنی اللہ رب العزت کے احکامات. اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہمارے نزدیک آ نہیں چکے؟ اللہ کا کلام بھی آ گیا، نبی کا فرمان بھی آ گیا اور صحیح شکل میں آ گیا. اللہ نے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تک پہنچا دیا اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک پہنچائے گا. اب یہ واضح شکل میں جب ہمارے سامنے قرآن و حدیث آ گیا تو اس کی اتباع کیسے کریں؟ قرآن و حدیث کی اتباع کیسے کریں؟ بہت غور سے سمجھیں اس بات کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ گئی. ہدایت کو دوسری آیت سے سمجھنے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 یا 30 ہے. کل نہبطوا منہا جمیعا،
کہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو جب زمین کے اندر زمین کی طرف اللہ رب العزت پہنچا رہا تھا، یعنی آدم ذات کو، آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور جناتوں کو جب اللہ رب العزت زمین پہ پہنچا رہا تھا تو اس وقت اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ، وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، فَمَن تَبِعَ ہدایت، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو ہدایت، میری ہدایت تمہارے پاس آئے تو واضح ہو گیا اس سے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے، یہ قرآن و حدیث۔ تو قرآن و حدیث ہم تک آ گئی، اب اس کی اتباع کیسی کرنی ہے؟ تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ قرآن و حدیث کو اپنے دماغ سے سمجھ کر کے اور اپنے حساب سے اس پہ عمل نہیں کرنا، اس پہ ویسا عمل کرنا ہے جیسے آگے آپ دیکھیں۔ اور جس شخص کے سامنے واضح شکل میں ہدایت آ جائے اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے، ہدایت آ چکی، وہ مومنوں کے سبیل راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی پیروی کرے۔ تو یہاں مومن سے مراد کون ہے؟ یہاں مومن سے مراد صحابہ اکرام، کہ وہ صحابہ اکرام کے راستے کو چھوڑ کر کے، یعنی قرآن و حدیث کی اور رسول اللہ کی اطاعت جیسی صحابہ نے کی ہے، اس راستے کو چھوڑ کر کے وہ کوئی اور راستہ تلاش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہم اس کو اسی طرح پھینک دیں گے اور نصلی جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیں گے، وساعت مسیرہ، اور یہ پہنچنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، اور اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے، یعنی قرآن و حدیث اس کے سامنے واضح طور پہ آ گیا، لیکن وہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، اور رسول کی مخالفت کیا ہے؟ اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کر رہا ہے، یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کے، صحابہ نے قرآن حدیث پہ جیسا عمل کیا تھا ویسا چھوڑ کے اور اس کے مخالفت کر رہا ہے، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے۔ یہ اس کا پہلا اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے، یا اس کے لیے اس کی ہدایت سے اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ وہ جس طرف جانا چاہتا ہے، اس نے قرآن حدیث کو ویسا نہیں سمجھنا چاہ رہا جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، تو وہ جدھر منہ کرتا ہے اللہ اس کو اسی طرف دھکا دے دیتا ہے، تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہتا ہے۔ تو قرآن حدیث کو صحابہ کی طرح نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر جانے دیں گے، اور یہ جانا کہاں تک ہوگا؟ اور ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ۔ سبیل، راستے کی جو بات کی گئی کہ قرآن حدیث واضح ہو گئی، ہدایت واضح ہو گئی، اور سبیل راستے کی، صحابہ کے راستے کی جو پیروی کی بات ہوئی۔ ہم جب نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مانگ لے، اس سے بہتر کچھ نہیں، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے، صراط مستقیم، راستے کی ہدایت مانگ، صراط کی ہدایت مانگ، اور وہ صراط کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی، قرآن حدیث پر ویسا عمل کرنے کی ہدایت دے جیسا ان لوگوں نے عمل کیا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب بات سمجھ، اور انعام کس پہ کیا؟ سورہ نساء آیت نمبر 69، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں، صدیق ہیں صحابہ اکرام کے اندر، ابو بکر صدیق ہیں اور بھی دوسرے صحابہ صدیق، صالحین صحابہ کی جماعت ہے، اور جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی، وہ ساری ڈیٹیل ابھی آنے والی ہے۔ تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ کہ ہم نماز کے اندر بھی صحابہ کے منہج کی، یعنی قرآن و حدیث پر ویسا عمل کرنے کی جیسا لوگوں نے کیا جو نیکوکار تھے، یا جو ان لوگوں کے جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ نے ان پر انعام کیا، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اللہ نے ان پہ انعام کیا، اس بات کی دلیل ہے سورہ بینات آیت نمبر 8، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اعلان کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے کہ یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی۔ اور دوسری بات سنیں، ہمارا ایمان، یہاں پہ تو ہمیں اطاعت کرنا ہے، عمل کرنے کی ہمیں بشارت دی گئی، تو بتایا گیا کہ ہمیں عمل ویسا کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا، قرآن و حدیث کو ویسا سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے جیسے صحابہ نے کیا، ان کے راستے کی اتباع کرنا ہے، ان کی ہدایت کی اتباع۔ دوسرا، ہمارا عمل جب قبول ہوگا جب وہ عمل قرآن و حدیث کے اوپر ویسا عمل کریں گے جیسے نبی نے بتایا اور صحابہ نے کیا، یہ سلیکٹڈ لوگ تھے۔ ہمارا ایمان بھی اسی وقت قبول ہوگا جب ہمارا ایمان ویسا ہوگا جیسے صحابہ کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنا دی کہ ایسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول کیا جائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137، سورہ بقرہ آیت نمبر 137
اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں گے. کون ہے یہ تم؟ یہ ہے صحابہ. اگر وہ جو تمہارے بعد آنے والے اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑیں گے تو پھر ان کے لیے فساد. اس کے بعد دیکھیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت، یہ اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں دشمنان اسلام آج سے 1450 سال سے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے یہ منافق بن کر کے آئے، مسلمان بن کے آئے، لیکن یہ اندر سے منافق تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا، بہت تکلیف پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جان لیوا حملہ تک کیا آپ کے، جنگ سے بھاگے ہی. اور جیسے جیسے دور آگے بڑھتا گیا، صحابہ اکرام کا دور آیا، خلفائے راشدین کا دور آیا، اور اس کے بعد کے دور میں انہوں نے نئی نئی چالیں چلی، اور ان کی سازشیں ابھی بھی چل رہی. تو یہ قرآن و حدیث سے دور کرنے کے لیے اگر یہ آپ کو کہیں گے کہ قرآن مت پڑھو تو مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا. اگر یہ کہیں گے حدیث مت پڑھو تو مسلمان مانے گا؟ نہیں مانے گا. کیونکہ ہم اپنے نبی کی بات سے کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کیا کرتے ہیں، اب انہوں نے ایک نیا حربہ لے کر کے آیا کہ ہم اللہ کے نبی کو تو کچھ نہیں بول پا رہے، ہم قرآن کو تو کچھ نہیں بول پا رہے، حدیث کو تو کچھ نہیں بول پا رہے، تو اب ہم حدیث کے راوی کے اوپر شک پیدا کریں. اگر حدیث کے راوی کے اوپر شک ہو جائے گا تو یہ حدیث کے اوپر شک کریں گے، اور حدیث کے اوپر اگر انہوں نے شک کر لیا تو پھر یہ عمل نہیں کر پائیں گے، عمل کے اندر کمزوری آ جائے گی. ہمارے جس بھی چیز میں ہم کو شک پیدا ہوتا ہے نا، وہاں پہ ہمارے اندر کمزوری آ جائے. تو راوی کے اندر کیسے شک پیدا کریں؟ تو صحابہ کے مقام اور مرتبے کو گھٹا دو، صحابہ کے اندر برائی نکالو، صحابہ کے عیب کو نکالو، اور اس عیب کو سامنے لے کر کے آؤ. یہ ایک اور انہوں نے چال شروع. اور صحابہ کے مقام و مرتبے کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کے لیے بھی کسوٹی اور عمل کے لیے بھی کسوٹی صحابہ اکرام کی زندگی. ان سے محبت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے. اچھا، یہ صحابہ کی برائی کس بیس پہ نکالتے ہیں؟ اس بات کو نوٹ کریں. یہ صحابہ کے اندر برائی تاریخ کی بیس پہ نکالتے ہیں، تاریخ، ہسٹری کی. اور ہسٹری کون لکھتا ہے؟ ہسٹری لکھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، نصرانی بھی ہو سکتا ہے، اور کیسے بھی قسم کا مسلمان بھی ہو سکتا ہے. اور صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن و حدیث سے. تو قرآن و حدیث آپ کو صحابہ کا مقام و مرتبہ بتا رہی ہے، اور ہسٹری صحابہ اکرام کے مقام و مرتبے کو کم کر کے بتا رہی ہے. آپ کس کے اوپر ایمان لائیں گے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بھائی صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث بتا رہا، اللہ بتا رہا، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں. جو اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو وہی الہی ہوتی ہے. اور ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ یہ غلط ہے. تو آپ قرآن و حدیث جو صحابہ کو صحیح بتا رہی ہے اس پہ ایمان لائیں گے، یا ہسٹری جس کے لکھنے والے کا کوئی نام و نشان یا کوئی پتہ، یا اس کے تقوی اور طہارت کا کوئی پتہ نہیں، آپ اس کے اوپر ایمان لائیں گے؟ قرآن حدیث پہ لائیں گے. تو اب قرآن و حدیث سے مقام و مرتبہ سمجھیں. اور یہ لوگ جو آتے ہیں اور ان کے بیانات اب جب غور سے آپ سنیں گے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے وہ صحابہ کے برائیاں نکالتے ہیں. اگر ایسا شخص ملے فوراً اس کی بات کو بند کریں، کیونکہ صحابہ کا مقام آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ سے آپ کے سامنے رکھا، پھر سورہ بقرہ آیت نمبر 137 سے کہ ایمان ویسا چاہیے، اور آج جو آیت پڑھی گئی سورہ نساء کی آیت، اس سے بھی ہم کو پتہ چلا کہ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے. اگر نہیں چلیں گے تو اللہ رب العزت ادھر ہی پھیر دے گا اور جہنم ہمیں پہنچا دے گا. اب ہم سمجھے صحابہ اکرام. پوائنٹ نمبر 3، پہلا ایمان کے تعلق سے میں نے بتایا، دوسرا عمل کے تعلق سے بتایا. اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت کے تعلق سے یہ حدیث دیکھیں جو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار صحابہ سے محبت، انصار صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے. اللہ، اور جس سے محبت ہوگی کیا اس کی برائی نکالیں گے؟ تو انصار صحابہ سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور انصار سے بغض نفاق کی علامت ہے. انصار سے بغض نفاق کی علامت. جب انصار صحابہ سے محبت ایمان کا معیار بتایا گیا ہے تو پھر مہاجر کا کیا عالم ہوگا؟ مہاجر تو پہلے گنا گیا، مہاجرین والانصار، مہاجر کا مقام تو اور بڑا ہے. بہرحال اس حدیث کا نمبر لکھیں، بخاری شریف حدیث نمبر 17، بخاری شریف حدیث نمبر 17 اور مسلم شریف حدیث نمبر 7474. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے فضائل سے آگاہی، یہ پوائنٹ نمبر ڈالیں آپ 4. صحابہ کی اتباع، صحابہ کی اتباع کے تعلق سے سورہ توبہ آیت نمبر 100 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. والسابقون الاولون، وہ لوگ جو پہل ایمان لائے، مہاجرین والانصار، مہاجر اور انصاری. مہاجر جنہوں نے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے اور مدینہ میں جنہوں نے ان کی سپورٹ کی، یہ وہ صحابی ہیں. یہ وہ مہاجر اور انصار کی بات ہو رہی ہے جو اول ایمان لائے. والذین اتبعوا
ہم بالاحسان، اور جنہوں نے ان کی اچھی طریقے سے اتباع کی، کس کی؟ مہاجرین اور انصار کی، جنہوں نے اچھی طرح سے اتباع کی۔ تو 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک مہاجرین، دوسرے انصار، اور ان کی جنہوں نے اچھی طرح اتباع کی۔ یعنی اب یہ تینوں گروپ صحابہ کے آ گئے، پہلا گروپ صحابہ کا مہاجر، دوسرا گروپ صحابہ کا انصار، اور تیسرا گروپ جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھی طرح اتباع کی۔ یہ اتباع کا کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بشارت سنائی اور فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی۔ ان کے لیے آسمان سے پروانہ آ گیا اللہ کی رضا کا۔ کب آیا؟ کہ انہوں نے مہاجرین اور انصار کی اچھی طریقے سے اتباع کی۔ تو اتباع کا حکم یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کیسی کرنا ہے؟ جیسے مہاجرین اور انصار اور ان کے بعد آنے والوں نے اتباع کی۔ صحابہ کے تینوں گروپ کا ذکر۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو صحابہ پہلے تھے ان کا مقام الگ ہے اور جو بعد میں آئے ان کا مقام الگ ہے۔ ٹھیک ہے، مقام الگ ہے، لیکن ہے تو صحابہ، ہے تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اور اس نے ان کے لیے ایسے، اب رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کہہ کر کے اللہ نے ختم نہیں کیا بات۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو بہت بڑی کامیابی کب حاصل ہوگی؟ وہ جنت کب حاصل ہوگی؟ جب ہم صحابہ کی طرح عمل کرنے، قرآن و حدیث کو ویسا سمجھیں گے، ویسا عمل کریں گے جیسے صحابہ نے، نہ کہ ویسا سمجھیں گے ویسا عمل کریں گے جیسا ہمارا دماغ چاہتا ہے، ہمارے ماں باپ چاہتے ہیں، یا اکثریت مسلمان کی چاہتی ہے، یا کوئی اور چاہتا ہے۔ ویسا نہیں، کیسا سمجھیں گے؟ جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ اور دوسری حدیث دیکھتے ہیں یا دوسری آیت دیکھیں آپ، سورہ انفال آیت نمبر 74۔ سورہ انفال آیت نمبر 74 میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جن لوگوں نے ایمان لایا، ہجرت کی، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، یعنی یہ مدینہ کے صحابی ہیں انصاری، اور مدد کی، انہیں ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ لوگ حقیقت میں اہل ایمان ہیں۔ یہ ایمان کا یہ خبر کون سنا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنا، اور جن کی ایمان کی کیفیت اللہ بتا رہا ہے، ان کے ایمان کی گارنٹی اللہ لے رہا ہے، اور اس کے خلاف کوئی اگر زبان درازی کرے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے یا اس سے زمین کو پاک کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ لوگ حقیقت میں اہل ایمان ہیں، اللہ نے فرمایا یہ لوگ حقیقت، ان کے لیے مغفرت اور بڑا پاکیزہ رزق ہے، بڑا مغفرت اور پاکیزہ رزق ہے، یعنی جنت ہے۔ اس آیت کو پھر سے ایک بار دیکھیں، ویسے وقت کافی ہو گیا، چلیں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 59، سورہ نمل، سورہ حجرات آیت نمبر 7، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ سورہ نمل آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو جن کا انتخاب اس نے خود کیا، جن کا انتخاب اس نے خود کیا۔ یہ صحابہ کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے خود کیا۔ پھر سے آیت کو دیکھیں، سورہ نمل آیت نمبر 59، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اور اس کے ان بندوں پر سلامتی ہو، یعنی اللہ نے سلامتی نازل کی جن کا انتخاب اس نے خود کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان بندوں سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 201۔ مسلم شریف کی حدیث آپ دیکھ لیجیے گا، وقت کافی ہو رہا ہے، 2531 آگے آتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو۔ اب یہ ہسٹری کے بیس پر، تاریخ کے بیس پر جو برا کہہ رہے ہیں تو انہیں ڈرنا چاہیے۔ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان کی ایک مد بلکہ آدھے مد صدقے کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آدھا مد، ایک مد یعنی ایک مٹھی، آدھا مٹھی، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی تم نے خرچ کر لیا نا تو ان کے ایک مد کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا ان کا ایمان تھا۔ وزن کب ہوتا ہے عمل کا؟ ایمان کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، اور رسول اللہ کی سنت کی بنیاد پر۔ تو ان کے ایسے عمل تھے، ان کے ایسے اخلاص اور ایسا ایمان تھا کہ انہوں نے اگر ایک مد خرچ کیا ہے اور تم نے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دیا تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فرمایا رسول اللہ نے کہ ان کو برا مت کہو، تمہاری کیا اوقات تمہاری کہ تم ان کے بارے میں زبان درازی کرو، اور وہ بھی تاریخ کے بنیاد پر، ہسٹری کے بنیاد پر، جس کی شان میں قرآن و حدیث بیان کر رہی ہے، جن کی شان۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر
2540 ایک اور حدیث دیکھتے ہیں. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سبحان اللہ، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. کون فرما رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے. اور پھر بتایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور پھر اس کے بعد والے اور پھر اس کے بعد والے، یعنی 3 زمانوں کی رسول اللہ نے گارنٹی دی. صحابی، تابعین، تبع تابعین. بخاری شریف حدیث نمبر 2533. ایک اور حدیث، یعنی اس حدیث کے تعلق سمجھ لیں. اس حدیث مبارک میں صحابہ کرام کے سب سے بہترین ہونے کی گواہی اس ہستی نے دی ہے جس ہستی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وہی سبحان. ایک حدیث دیکھیں جو ابو داؤد کی ہے. یقیناً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کے دلوں میں دیکھا، یعنی روحوں کے جہان میں اللہ رب العزت نے دیکھا، سارے بندوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کا انتخاب فرمایا، یعنی جو سب سے پیارا دل تھا اسے محمد الرسول اللہ بنا دیا. پھر انہیں اپنے پیغامات دے کر دنیا میں بھیجا. پھر ان کے بعد لوگوں کے دلوں میں دیکھا، مطلب پہلی نظر میں انبیاء علیہ السلام چھٹ گئے، پھر ان کے بعد لوگوں کے دلوں میں دیکھا، یعنی پھر روحوں کے جہان میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ساتھیوں کا انتخاب فرمایا. یہ چنے ہوئے اللہ کی طرف سے انتخاب کیے ہوئے لوگ کہ ان کے دلوں کو دیکھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا ان کو ساتھی بنایا. پھر آگے رسول اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں اپنے دین کے مددگار اور اپنے نبی کا مددگار بنا دیا. یہ ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 243. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات اس بات میں فرمائی ہے. جو شخص علم و بصیرت کے ساتھ، جو شخص یعنی صحابہ کے مقام کو اگر سمجھنا ہے تو انہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم اور بصیرت کے ساتھ ان لوگوں کی سیرت پر نگاہ ڈالے اور جن فضائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ممنوع کیا، مطلب ان کو ان کے مقام و مرتبے کو بڑھایا، انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. مطلب جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی صحابہ کرام کا اتنا مقام و مرتبہ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک دو حدیث اور دیکھ لیں. سورہ حدید، پہلے ایک آیت دیکھ لیں، سورہ حدید آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اچھا رحمت اور جنت کا وعدہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تمام سے اچھائی کا وعدہ کر لیا، یعنی تمام صحابہ سے رحمت اور جنت کا وعدہ. صحابہ کرام کے لیے دعا اور استغفار کا اہتمام. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اصحاب رسول یعنی رسول کے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے دعا کرنے کے بجائے انہیں برا بھلا کہا. مسلم شریف حدیث نمبر 3022. یہ کن کے طرف آپ کا اشارہ ہے؟ یہ برا بھلا کہنے والے جو ہیں اس زمانے کے وہ لوگ ہیں جو رافضی تھے، شیعہ تھے، جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جیسے صحابہ کے اوپر جو ہے الزام تراشی، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور بھی جو باتیں. تو نبی صحابہ عائشہ فرماتی ہیں لوگوں کو حکم دیا گیا تھا صحابی رسول کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے دعا کرنا کے بجائے انہیں برا بھلا کہا. شریف حدیث نمبر 3022. استغفار کا یہ حکم اس آیت میں بیان کیا گیا، سورہ حشر آیت نمبر 10. اب اس سے ہمیں پتہ چلے گا صحابہ کے لیے ہماری فیلنگ کیا ہونا چاہیے. سورہ حشر آیت نمبر 10. جو لوگ ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد آئیں گے وہ دعا کریں گے، مطلب جو صحابہ کے بعد آئیں گے وہ دعا کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے مغفرت فرما جو ایمان میں ہم پر سبقت لے گئے، جو ہم سے پہلے ایمان میں آئے یعنی صحابہ، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے بغض و کینہ مت آنے. مطلب صحابہ کرام کے لیے ہمارے دل میں کینہ اور بغض نہ آنے. یہ ہمارے رب بلا شبہ تو بہت ہی شفقت کرنے والا اور رحم فرمانے والا. یہ دعا اللہ رب العزت نے سکھائی کہ تم دعا کرو کہ صحابہ کے لیے ہمارے دل میں اے اللہ کوئی بغض نہ آنے دے، کوئی عداوت، کوئی نفرت اور کوئی کسی قسم کی کوئی بات ہمارے دل میں نہ آنے. وقت تو ہو گیا ہے لیکن ایک آخری حدیث پھر اس کے اوپر بات ختم کرتا ہوں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام
کے بارے میں فرمایا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو دیکھ کر فرمایا ہے کہ تم جو چاہو عمل کرو، یقیناً میں نے تمہیں بخش، اب تم جو چاہو وہ عمل، یقیناً میں نے تمہیں بخش چکا ہوں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، بخاری شریف 3007 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2994۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، قرآن و حدیث پر ویسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ مل کر کے عمل کیا۔ اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے، وہ اس راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے کی تو توفیق ہمیں دے جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اے اللہ صحابہ کرام کے لیے ہمارے دل میں بغض کو نہ آنے دے اور عداوت اور نفرت کو نہ آنے دے۔ اے اللہ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے مقام و مرتبے کو جاننے کی اے اللہ ہمارے دل کے اندر تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کے جیسے ایمان لانے کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ویسا ایمان عطا فرما جیسا تو نے صحابہ کو ایمان عطا فرمایا، ویسا عمل کی توفیق عطا فرما جیسا صحابہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ان کی اچھی طرح اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ اے اللہ تو ہمیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔